لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، تو پلہ تھام صحابہ کا۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو طلوع ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ دوستو، صحابہ کرام کی شان میں آج آپ کے سامنے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے شیعہ سنی فساد ہمارے ملک میں پھر سے برپا ہو رہا ہے۔ میں کوئی شیعہ کی طرف سے بغض لے کے، شیعہ کے سینے میں بغض لے کے، یا اہل سنت کی طرف سے یا مسلمانوں کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی انتشار پھیلانے کے لیے آپ کے سامنے نہیں حاضر ہوا، بلکہ میں حکومت سے چند اپیلیں کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں تک صحابہ کرام کے چند پیغامات پہنچانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کی شان کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور میں صرف اپنی ہی بات نہیں کرتا، قرآن پاک کی روح سے بیان کروں گا، حدیث سے بیان کروں گا۔ قرآن پاک میں سے سب سے پہلے لیتے ہیں، قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا صحابہ کی شان کیا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ کہیں پہ قرآن سے پوچھا کہ قرآن اور شان بیان کر، تو قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ انہی صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ ان صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ۔ کہیں پہ قرآن نے اولئک هم الراشدون کہا کہ یہی کامیاب ہیں، کہیں پہ اولئک هم الفائزون کہا کہ یہی کامیاب ہیں، کہیں پہ اولئک هم المفلحون کہا کہ یہی فلاح پانے والے ہیں، کہیں پہ اولئک هم المتقون کہا کہ یہی متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، کہیں پہ اولئک هم المؤمنون حقا کا مصداق نظر آتا ہے کہ یہی پکے ٹھکے مومن ہیں جن کو قرآن پکے ٹھکے مومن کہتا ہے۔ انہیں اگر کوئی آج غلط نمائندہ اٹھ کے ان کی شان میں تبرہ کر دے، ان کی شان پہ بکواس کر دے، تو جیسے سورج پہ بھونکنے سے کتا سورج کو بھونکتا ہے تو سورج کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، ایسے ہی صحابہ کی شان میں بھونکنے سے صحابہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ کل کسی نے کمنٹ کیا جی بی بی پاک کے دشمنوں پہ لعنت۔ ہاں، بی بی پاک کے دشمنوں پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، آل رسول کے دشمنوں پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، قاتلین حسین پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے دشمنوں پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ آپ کی طرح انتشار پھیلانے والا نہیں ہوں، محبت بانٹیے، محبت تقسیم کیجئے۔ آپ اہل بیت کی شان بیان کرتے نظر آتے ہیں، آپ صحابہ کرام کی بھی شان بیان کریں، میں اہل بیت کی شان بیان کرتا ہوں، آپ صحابہ کرام کی شان بیان کریں۔ میں اہل بیت سے سیکھا ہوا ایک سبق زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ کون سا سبق؟ صبر، صبر، صبر۔ یہ سبق نانا نے سکھایا تھا اپنے نواسوں کو کہ صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا، اور یہی صبر کا دامن تھامے ہوئے میں بھی اہل بیت کی فضیلت پہ مختصراً یہی کہوں گا کہ اہل بیت نے ہمیں یہ سبق دیا، اور حضرت حسن نے اپنی شہادت، اپنی موت کے وقت حضرت حسین اپنے چھوٹے بھائی کو بھی صبر کا درس دیا تھا، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ پاک سے مدد حاصل کرو۔ تو اب نماز اور صبر ہی ایسی چیزیں ہیں جس سے اللہ پاک سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو جب ہمیں نانے نے بتا دیا، جب ہمیں نواسوں نے بتا دیا کہ صبر کرنا ہے، تو پھر ہم ماتم کی آڑ میں آ کے، پھر مجلس جلوس کی شکل میں آ کے ابو بکر کو فاسق فاجر کہہ دیں، حضرت امیر معاویہ پہ لعن طعن کر دیں، یہ ایمان نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ شک ہے، یہ شکی لوگ ہیں، یہ کفر ہے، یہ فساد ہے، یہ لڑائی ہے، یہ جھگڑا ہے۔ حکومت سے درخواست ہے کہ اب پھر سے اس محرم کی 10 تاریخ سے پھر سے شیعہ سنی فساد شروع ہو رہا ہے، تو ایسے فساد کی روک تھام کے لیے آپ مجلسوں کو کنٹرول میں لائیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، محرم کی 10 سے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے جلوسوں کو باڑوں کے اندر محدود رکھا جائے تاکہ انتشار نہ پھیلے۔ دیکھیں باڑوں سے باہر جلوس آیا، باڑوں سے باہر مجلسیں ہوئیں، ظہرین میں حضرت امیر معاویہ پہ تبرہ کیا گیا۔ کس امیر معاویہ کی بات کرتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ اپنی بہن حضرت ام حبیبہ کے گھر آئے ہیں، حضرت ام حبیبہ نے چہرہ صاف کیا، مٹی دھول تھی، گھٹا تھا، صاف کیا، پسینہ صاف کیا، ساتھ میں بیٹھے باتیں کر رہی ہیں۔ آمنہ کے لال آ گئے، پوچھتے ہیں اے ام حبیبہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا بھائی ہے۔
کہا کیا کر رہی ہو اس کے ساتھ، کیا اس کے ساتھ اتنا پیار ہے؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میرا بھائی سفر سے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، گرد و غبار ہے، صاف کر رہی ہوں۔ کیوں؟ میں اپنے بھائی سے پیار کرتی ہوں۔ تو اس وقت آمنہ کے لال نے فرمایا کہ ام حبیبہ، صرف تو ہی اسے پیار نہیں کرتی، میں بھی میرے معاویہ سے پیار کرتا ہوں، اور میرا اللہ بھی میرے معاویہ سے پیار کرتا ہے۔ ارے جسے آمنہ کے لال کہہ دیں کہ میں اسے پیار کرتا ہوں، اللہ بھی پیار کرتا ہے، آپ اس کے بارے میں بغض بکیں؟ جس کی شان میں آپ علیہ السلام 1,44,000 صحابہ میں سے کم و بیش 44 لاکھ صحابہ ہیں، 1,44,000 صحابہ، ان میں سے ایک ایسے صحابی ہیں کہ جن کا پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ اللہ پاک نے ان کو ایسا شرف دیا کہ پورے قرآن میں ان کا نام صحابیت کے ساتھ موجود ہے کہ یہ صحابی ہیں، اور یہ ایسے صحابی ہیں کہ جب مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے تو پھر اس وقت اللہ کی طرف سے اجازت آئی تھی، آرڈر آیا تھا، اذن آئے، حکم آیا کہ آپ ابو بکر کو ساتھ لے کے یہاں سے نکل پڑیں۔ جس ابو بکر کو ساتھ لے کے نکلنے کا حکم آ گیا تھا، آپ اسے فاسق فاجر کہہ دیں، یہ ایمان نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ جس نے اپنی بیٹی میرے آقا پہ قربان کر دی، جس نے اپنا تن من دن میرے آقا پہ قربان کر دیا، ٹاٹ کا لباس پہن کے میرے آقا کے سامنے آ گئے، جسے ٹاٹ کے لباس کے فخر پہ آ کے فرشتے بھی سلام کے لیے حاضر ہو گئے، اس پہ تبرہ کرتے ہیں۔ جس نے میرے آقا کو کندھوں پہ اٹھا کے پہاڑ کی بلندیوں کو کراس کیا، اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے آقا نے حضرت علی کو اٹھایا، آپ بیان کرتے ہیں۔ میرے آقا کو حضرت صدیق نے اٹھایا، یہ بھی تو بیان کریں۔ حضرت علی کا کیا مقام ہے ساری دنیا جانتی ہے، ذرا تھوڑا سا آپ اہل تشیع حضرات تھوڑا سا شان صحابہ پہ بھی تو بیان کر کے دیکھیں، شان صحابہ پہ بھی تو تھوڑی سی بیان کر کے دیں تو تاکہ لوگوں کے دلوں سے نفرت ختم ہو۔ آپ شیعہ سنی فساد کی جڑ آپ لوگ ہیں، آپ ہی جب صحابہ اکرام کے خلاف تبرہ کرتے ہیں حالات خراب ہوتے ہیں۔ آپ کریں مجلسیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی میری طرف سے اعتراض نہیں ہے، آپ کریں ماتم، کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر آپ محبت اہل بیت میں آ کے صحابہ اکرام کے خلاف یوں اعتراضات کرنا، ان کے اوپر بکواسات کر رہے ہیں، یہ شروع کر دیں، یہ کسی بھی ایماندار سے برداشت نہیں ہوگا۔ حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ حالات کو سنوارنے کے لیے، حالات کو بہتر بنانے کے لیے، اس شیعہ سنی فساد کو ختم کرنے کے لیے میری حکومت سے ایک درخواست ہے، ایک میری عرض ہے، ایک میری اپیل ہے کہ شیعہ لوگوں سے کہہ دیں کہ صحابہ اکرام کی شان بیان کریں۔ اہل بیت کی شان میں تو کوئی گستاخی نہیں کرتا، اہل بیت کا تو کہیں پہ کبھی کوئی گستاخ نظر نہیں آیا، اور اہل بیت کی شان میں، اہل بیت کی محبت میں، اہل بیت کے آڑ میں لوگ آ کے صحابہ اکرام کو پاکستان میں آ کے برا بھلا کہہ دیں تو کیا یہ کسی مسلمان سے برداشت ہو سکتا ہے؟ جس جماعت کو قرآن پاک میں اللہ نے اولئک هم المؤمنون حقا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہو، کیا وہ کافر ہو سکتا ہے؟ کیا وہ لعین نعوذ باللہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ مرتد ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا بندہ ہرگز 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 لعین نہیں ہو سکتا جس کو قرآن نے سچا ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہو، جس کی گواہی میں قرآن نے لا تعداد آیات نازل کر دی ہوں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہ بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہہ دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہہ دیا۔ ارے کون صحابہ کی بات کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام نے تو گھوڑوں کو پانی میں دوڑا دیا تھا، دریاؤں میں گھوڑے دوڑنے لگ گئے تھے۔ کن صحابہ کی بات کرتا ہوں؟ جنہوں نے 313 ہو کے 1000